دیا. لیکن اس پورے سلسلے میں سب سے زیادہ شہرت جس تفسیر کو حاصل ہوئی اور جس نے جدید تعلیم یافتہ طبقے کو متوجہ کیا اور اس کے ذہن کو درست کرنے اور ذہن کی سازگاری کے لیے جو کام کیا گیا وہ سب سے زیادہ مولانا مودودی کی طرف سے کیا گیا. ان کی تفسیر تفہیم القرآن کا بنیادی امتیاز یہ تھا کہ جو بحثیں نئی تھیں، نئے حالات کے تقاضے سے وجود میں آئی تھیں، جو پوری دنیا میں نئے ازم وجود میں آئے تھے، نظریات سامنے آئے تھے، جن نظریات کا حملہ ایمان پر تھا یا عبادات پر تھا یا سیاسیات پر تھا یا معاشیات پر تھا یا سماجیات پر تھا یا اسلام کے شریعت کی تفصیلات پر تھا، ان حملوں کا جواب بھی دینا اور اسلام اپنا جو چیلنج پیش کرتا ہے اس کو پوری قوت سے پیش کرنا، اس طرح کے مغربی اور مشرقی افکار کی بخیہ ادھیڑ دی جائے اور ان کی کمزوریوں کو واضح کر دیا جائے اور اسلام کی برتری و بالا تری کو مبرہن اور مدلل کر کے پیش کر دیا جائے. اور جو کچھ بھی بائبل کے لٹریچر کی تفصیلات ہیں، جو تحقیقات ہیں، تاریخ کی تحقیقات ہیں اور مختلف نظریات کے مقابلے اور یا تقابلی مطالعے کی تحقیقات ہیں، ان کو بھی پیش کر دیا جائے جدید زبان میں، جدید اسلوب میں، سہل و سلیس انداز سے. اس طرح کے جو کالج کے طلبہ ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہیں اور جدید تعلیم یافتہ ہیں، ان کی سیری ہو، ان کی تسلی ہو، ان کی تشفی ہو، وہ فہم قرآن کو اچھی طرح سے اخذ کر سکیں، اس کے قریب آ سکیں. اس میں یقیناً مولانا مودودی کو سب سے زیادہ کامیابی ہوئی. لوگ شاید یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہما سن 1940 میں جب اس فکر کے لیے نکلے کہ کسی قائد کی تلاش کرنی ہے اور کسی تحریک کو برپا کرنا ہے، تو سب سے پہلے لاہور میں وہ مولانا مودودی سے ملے اور ان سے گفتگو ہوئی اور ان کی تحریروں سے بہت متاثر ہو چکے تھے. ایک نئے انقلاب کا تذکرہ مولانا مودودی نے ترجمان القرآن میں کیا تھا. اس مضمون سے دماغ پر چوٹ لگی تھی اور مولانا منظور صاحب اس ترجمان القرآن کے مضامین سے اور مولانا مودودی کے رسائل سے بہت متاثر ہوئے تھے، جس کی پوری کہانی مولانا علی میاں صاحب نے کاروان زندگی کی پہلی جلد میں بیان کر دی ہے، پوری امانت داری کے ساتھ اور دیانت داری کے ساتھ جو کچھ بھی واقعات گزرے ان کو پیش کر دیا ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ہم اور مولانا منظور نعمانی دونوں لاہور گئے، ان سے گھر پہ ملاقات کی اور ان سے اتفاق ہوا. ان کے مضامین پہلے بھی پڑھ چکے تھے، پھر ان کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی اور 1941 میں وہ لکھنؤ تشریف لائے اور ندوۃ العلماء میں انہوں نے ایک نئے تعلیمی نظام پر اپنا مقالہ جمعیت الاسلام میں پیش کیا اور لکھنؤ یونیورسٹی میں بھی مولانا ہی کی طلب پر ایک مقالہ پیش کیا جس کا موضوع تھا نوع انسانی کے معاشی مسائل اور ان کا اسلامی حل. اس موضوع پر لکھنؤ یونیورسٹی میں جو ندوے کے پڑوس میں ہے مقالہ پیش کیا گیا. پھر مولانا کا سفر ان کے ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بھی ہوا جہاں پر ان کا ایک مقالہ ہوا اور دلی میں مولانا مجلس انتظامی میں شریک ہوئے. 3 سال تک تو باقاعدہ رکن کی حیثیت سے رہے. پھر مولانا جب مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے. ان کے بے پناہ جذبے اور دردمندی اور بے چینی کا اثر گہرا پڑا. پھر خاص طور پر یہ کہ عوام میں جس تحریک کی ضرورت تھی اور جو بے دینی کی فضا تھی اور مسجدیں ویران تھیں، اس کا مولانا پر غلبہ ہوا. تو ایک طرف مولانا مودودی سے بھی رابطہ قائم رہا اور دوسری طرف مولانا الیاس صاحب سے رابطہ قائم رہا اور مولانا دونوں کے درمیان توازن قائم رکھتے رہے اور اس تعلق کو تا حیات مولانا مودودی کی حیات میں باقی رکھا اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد باقی رکھا اور ان کے انتقال پر ندوۃ العلماء کی مسجد میں مولانا کی تعزیتی مؤثر تقریر ہوئی جس میں میں خود بھی حاضر تھا. تو یہ
وہ متوازن روابط تھے جن روابط سے استفادہ کیا گیا، اور مولانا الیاس صاحب کی تحریک کا مرکز بھی ندوے کی مسجد کو بنایا گیا، جہاں سے جماعتیں جانا شروع ہوئی اور عوام کا کام شروع ہوا۔ تو ایک طرف تحریری کام، ایک طرف لٹریری کام، اور ایک طرف دعوتی کام، تبلیغی کام، ان دونوں کا ایک آمیزہ تیار کیا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت دیر کے بعد مولانا کو ایک بات یہ محسوس ہوئی کہ 4 بنیادی اصطلاحیں مولانا کی جو کتاب ہے اس میں ان اصطلاحوں کی تشریح میں مولانا کے قلم سے کہیں کہیں حدود سے تجاوز ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے ائمہ میں رہا، علماء میں رہا، اور یہ حق ہے، اختلاف کو اختلاف علمی کے طور پر پیش کرنا چاہیے۔ تو مولانا نے پھر دین کی تفہیم و تشریح کے عنوان سے کتاب 4 بنیادی اصطلاحوں پر تنقید کے طور پر لکھی، لیکن قبل اس کے کہ مولانا اسے شائع کرتے، مولانا مودودی کی خدمت میں وہ مخطوطہ، وہ رسالہ بھیجا کہ آپ پہلے اسے دیکھ لیں۔ مولانا نے اس کو پڑھا اور پھر مولانا کو خط لکھا کہ آپ نے جو تحریر تیار کی میں اس پر بہت خوش ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری دیگر کتابوں پر بھی آپ ناقدانہ نگاہ ڈالیں اور جو تنقیدی پہلو ہیں اسے سامنے رکھیں۔ ضروری نہیں کہ میں اتفاق ہر بات سے کروں، لیکن میں آپ کا قدردان ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا اور میری ایک کتاب پر جو تنقیدی مطالعہ ہے اسے پیش کیا۔ تو مولانا کی طرف سے کسی ضد اور کسی ناراضگی کا ہرگز مظاہرہ نہیں ہوا، اور مولانا نے بھی ہمیشہ وفاداری کو اور اس تعلق کو قائم رکھا۔ اور جہاں تک تعلق ہے مولانا کی تفسیر کا، تو اس تفسیر سے استفادے کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا۔ عالم عربی میں جو ان کا فکر منتقل ہوا، اس فکر کو الاخوان المسلمون نے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور پھر عالم اسلام میں حسن بنا اور مولانا مودودی کی شخصیت، اور پھر مولانا ابو الحسن علی ندوی کی شخصیت، یہ ایک ایسا مثلث تھا جس پر عالم عربی کی اسلامی تحریک کا اتفاق تھا، اور یہ اتفاق آج بھی قائم ہے۔